میں مراد سعید، فواد چودھری صاحب، شوزف کول بہن، ملیکہ بخاری صاحبہ، یہ ہم سب، عمران ریاض، یہ سارے وہیں پہ تھے ایئرپورٹ پہ. ہمیں کہا کہ جی اسٹیٹ لاؤنج میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ ایمبولینس نکل گئی ہے. ہم ایمبولینس کو فالو کرتے ہوئے آگے پیچھے ان کی سیکیورٹی پمس تک پہنچے. پتہ چلا کہ اس میں جست خاکی نہیں تھا، وہ ایک دھوکہ تھا کہ ہم ان کو آگے پیچھے کریں. تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. قوم کا وہ بیٹا جو حق اور سچ کا علم لیے سب کچھ قربان کر گیا، سر نہیں جھکایا، بکا نہیں، ڈرا نہیں، ایک نئی سوچ دے گیا نئی نسل کو، اور ایک ایسی تاریخ رقم کر گیا جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں گی. سلام ہے وہ ماں جو 2 شہید بیٹوں کی ماں ہے، اور ان کی ہمت کو، اور اس بیوی کو جو ہماری بہن ہے جو بیوہ ہو گئی ہیں، اس بیٹی کو جو قوم کی بیٹی ہے، ان کے بچوں کو سلام ہے، ان کے جذبوں کو سلام ہے، ان کی ہمت کو سلام ہے. یہ قوم ان کی مقروض ہے اور ہم ان کے مقروض ہیں، کیونکہ جو حق اور سچ کا داعی ہوتا ہے تو اللہ اس کو آزماتا ہے. اور سلام ہے اس قربانی کو، کیونکہ یہ رائے گان نہیں جائے گی. یہ جو بدبخت حکمران جو تکبر کے تمام ریکارڈ توڑ گئے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ قارون، فرعون بڑے بڑے آئے، ذلیل و خوار ہو کے چلے گئے. ان کی عقلوں پہ پردے ہیں. یہ اقتدار کے نشے میں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں. اور میرے رب ذوالجلال کے فضل سے یہ ایسی عبرت بنیں گے کہ آنے والی نسلیں ان سے سیکھیں گی انشاءاللہ. اب میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ؟ میں مراد سعید، فواد چودھری صاحب، شوزف کول بہن، ملیکہ بخاری صاحبہ، یہ ہم سب، عمران ریاض، یہ سارے وہیں پہ تھے ایئرپورٹ پہ. ہمیں کہا کہ جی اسٹیٹ لاؤنج میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ ایمبولینس نکل گئی ہے. ہم ایمبولینس کو فالو کرتے ہوئے آگے پیچھے ان کی سیکیورٹی پمس تک پہنچے. پتہ چلا کہ اس میں جست خاکی نہیں تھا، وہ ایک دھوکہ تھا کہ ہم ان کو آگے پیچھے کریں. وہ بیچارہ ڈرائیور بھی ایمبولینس کا، اس کو بھی ڈرایا ہوا. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کو ہوا کیا ہے. تو وہاں سے پھر میں نے سوچا کہ سب چلے گئے، امی کے پاس جاؤں، کیونکہ پہلی رات بھی کاشف عباسی، مراد، میں، اور پھر ڈاکٹر معید، سمیع ابراہیم صاحب، یہ سب آئے. بھائی تھا ہمارا. اور انشاءاللہ یہ قربانی رائے گان نہیں جائے گی. اور جہاں تک بات ہے قوم کو، تو قوم خوددار قوم ہے، اور میری قوم جب جاگتی ہے نا تو انشاءاللہ پھر دشمن جو بھی اندر باہر، ان کے تمام ارادے پاش پاش ہو جاتے ہیں. تو آخر میں آپ کے توسط سے آپ سب کو سلام ہے. آپ سارے آج دیکھیں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو زبان، ہاتھ، عقل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو قوم سے ایک درخواست ہے کہ اگر واقعی عام پاکستانی کی عزت چاہیے، اپنے مسجد مدرسے، اپنے بزرگوں کی پگ، اپنی ماؤں بہنوں کی چادر، اور اپنے گھروں کی عزت آپ کو چاہیے، تو خدا کے لیے، دین کے، ہماری بنیاد کے، اللہ اور اللہ کے محبوب کے، قرآن کے، اور دھرتی ماں کے جو دشمن ہیں وہ ہمارے فیصلے نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے. خودداری اور غیرت کی جس قوم میں نہیں ہوتی نا، ان کی عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں. آج میں صرف آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے، اپنی عزتوں کے لیے، اپنی بنیادوں کے لیے، اس قوم کی سالمیت کے لیے، اور اس ملک کے یہ نہ ہو کہ اسرائیل کے تسلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایٹمی اثاثوں کے یہ بدبخت سودے کر لیں. کوئی پتہ نہیں ان کا، یہ اپنے ایمان بیچ چکے ہیں، یہ گھس بیٹھی ہے. تو خدا کے لیے قوم جاگو، رب کا واسطہ ہے، جاگو. موت آئے گی، ہم سب کو آئے گی، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اور یہ گھر، اس نے اپنا حق ادا کر دیا. اب قوم کے ہر گھر نے
اس قوم کی بنیاد کے لیے، اس قوم کی عزت اور ناموس کے لیے، اس قوم کی سربلندی کے لیے، دین حق کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اور سب زلالی پرچم کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے قربانی ہم پر فرض ہے، اور انشاءاللہ اس کی مثال 28 تاریخ کو قوم ان کو دے گی، ایسی مثال دے گی کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ۔